ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی بہت زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو دوسرے کی گندگی گندی محسوس ہوتی ہے، اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی. میں مثال دیتا ہوں نا، واش روم سے آپ ہو کے آئیں، خود گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہو گے، بدبو نہیں آئے گی آپ. تبھی تو لوگ کنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کراچی میں ویسے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں، قبض زیادہ ہے یہاں پہ، بیٹھے رہیں گے. کوئی واش روم سے آئے، آپ فوراً جائیں، کیسے ناک پکڑ رہا ہوتا ہے انسان، اسمیل آ رہی ہے جی، ایگزاسٹ فین چلاؤ جی، ایگزاسٹ کرو، اس کو باہر نکالو. بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے، وہی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے وہی کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے پیش کی ہے وہی وہ پیش کر کے آیا. رپورٹیں تو ایک ہی ہیں. خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بدبو برداشت ہو رہی ہے، دوسرے کی ذرا ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی. یہ انسان کی فطرت ہے. اپنی گندگی اس کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی گندگی بہت بری لگتی ہے. دوسرا کنجوس ہو بہت برا لگے گا، خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا. خود کنجوس ہو محسوس ہی نہیں ہوتا. دوسرا غیبتیں کرتا ہو بہت برا لگتا ہے، یار ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے. ہم خود کرتے رہے، ہمیں برا بولو نہیں لگتا. دوسرا بد اخلاق ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بہت برا لگتا ہے. خود یہ کام کر رہے ہو بالکل بھی برا بولو نہیں لگتا. اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وہ دوں گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں. ممبر ہے اس لیے میں نے اتنے احترام سے کہا، آپ کو فیل ہوگا. بہت ساری چیزیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے، ہم خود کر رہے ہو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا. دوسرے کی پسینے سے بہت بدبو آتی ہے، اپنا پسینہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سنگھاتے رہتے ہیں. دوسرے کو زکام ہو، صف میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، کتنا برا لگتا ہے، ہر وقت ناک سی کر رہا ہے، اتنا تکلیف ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو زکام ہوتا تھا تو وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ بہت سخت پابند تھے جماعت کی نماز کے، وہ بہت سخت پابند، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی کبھی. زکام ہوتا چھوڑ دیتے. وہ کہتے تھے جب کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، جس کی بدبو سے نفرت ہوگی لوگوں کو، تو زکام میں آ کے ہر وقت ناک کھینچتے رہنا، تو اس سے تو ساتھ والے کو زیادہ نفرت ہوگی. لیکن آج کل یہ مینرز مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ. زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے، تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے. آپ وضو خانے پہ دیکھیں، اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو، اللہ معاف فرمائے، صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو. تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے، ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہیں نا، تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا، کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا، سو رہے ہیں رات کو 2 بجے، شادی کے پٹاخے. ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی، یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے، متوسط لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ، ملیر کینٹ میں رہو.